سامعین کرام، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہاں جمعہ کے لیے جمع فرمایا اور کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی ہمارے سروں سے یہ شوال المکرم کا مہینہ گزر رہا ہے اور یہ مہینہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ یہ حج کے اصل لغوی معنی آتے ہیں ارادہ کرنے کے۔ حج کے لغوی معنی ارادہ کرنا، نیت کرنا، لیکن شریعت کے اصطلاح میں حج کے معنی ہے مخصوص وقت میں، مخصوص جگہ اور مخصوص ارکان کے ساتھ ارادہ کرنے کا نام حج ہے۔ اور یہ حج زمانہ جاہلیت سے چلا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے 4-5 ہزار پہلے سے ہے، بلکہ انسان جب سے پیدا ہوا اس وقت سے قربانی ساتھ ہی آیا، اور قربانی کے ساتھ ساتھ حج۔ لیکن پہلے کچھ اس میں بدلاؤ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے اپنے طرف سے رد و بدل کر دیا، جو حج تھا اس کا نام مٹا دیا تھا۔ حج وہ بھی کرتے تھے لیکن اس کا طریقہ الگ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ ننگے طواف کرتے تھے بیت اللہ کا، بلکہ بعد آدھا کپڑا پہن کر، یہ اپنے طرف سے اس میں رد و بدل تھا۔ اور ایک رسومات یہ بھی تھا کہ اگر کوئی شخص حج کے لیے گھر سے نکل جاتا، گھر سے نکلنے کے بعد کوئی سامان چھوٹ جاتا یا کوئی سامان یاد نہیں آتا، بعد میں کچھ جانے کے بعد یاد پڑتا، تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ گھر سے داخل نہیں ہوتے۔ اب وہ واپس پلٹ کر گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ پیچھے سے دیوار کو توڑ کر یا چھت کے اوپر سے صحن میں پھلانگ لگاتے تھے۔ یہ رسومات تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دروازہ سے داخل ہونا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو قرآن نے کہا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، کہ تم اوپر سے آؤ یا نیچے سے آؤ، یہ کوئی حج نہیں ہے۔ بلکہ تم نے نکل گیا گھر سے تو اب یہ نہ سمجھو کہ ہم گھر سے داخل نہ ہو، پیچھے سے داخل ہو، اوپر سے داخل ہو۔ یہ زمانہ جاہلیت میں رسومات تھا، بدعت تھا۔ اور دوسرا، جب حج ختم ہو جاتا، وہ لوگ حج ختم ہونے کے بعد ایک میلہ لگاتے تھے، اور اس میلے میں شعر و شاعری ہوتا تھا۔ وہ اپنے باپ دادا کی تعریف کرتا، ادھر سے یہ اپنے باپ دادا کی تعریف کرتے۔ تو قرآن نے اس کے بارے میں بھی اعلان کر دیا اذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، کہ اس وقت اللہ کو یاد کرو۔ یہ وقت تو اللہ کو یاد کرنے کا تھا۔ یہ حج پہ جو جاتا ہے وہ ایک عاشقانہ چال ہوتا ہے، وہاں گھر بار سب بھول جاتا ہے۔ تو یہاں تو اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اب تم اپنے باپ دادا کی تعریف میں لگے ہو۔ یہاں اللہ نے کہا کہ اذکرو، اللہ کو یاد کرو۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ زمانہ جاہلیت میں حج
تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنے طرف سے اس میں بدلاؤ کر دیا تھا. اور حج اسلام کے بنیادی ارکان ہیں. اسلام کا جو بنیاد ہے اس میں سے ایک حج بھی ہے. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے دو چیز کو ہر شخص کے اوپر فرض کیا، خواہ وہ مالدار ہو یا غریب ہو یا فقیر ہو، دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے فرض کیا. جیسے نماز ہر شخص کے اوپر فرض ہے، صاحب نصاب ہو نہ ہو، نماز عاقل بالغ کے اوپر فرض ہے. ایسے ہی روزہ، رمضان المبارک کا روزہ، یہ ہر شخص کے لیے فرض ہے. لیکن دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر صرف فرض کیا. ایک زکوٰۃ، جب صاحب نصاب ہو جائے، یہ صاحب نصاب کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، غریبوں کے اوپر فرض نہیں ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حج کو بھی فرض کیا، یہ مالداروں کے اوپر فرض کیا. یہ اسلام کی بنیاد میں سے ہے، یہ بہت اہم بنیاد ہے. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اور اسلام کی سب سے پہلی جو اللہ کا گھر ہے وہ مکۃ المکرمہ، بیت اللہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے تعمیر کرا دیا. یہیں سے اسلام کی شروعات ہوتی ہے، یہیں سے دین پھیلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو سارے عالم کے لیے مرکز بنا دیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ